رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات پر محمد وعلیہ عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں اور خدا اور روز محشر سے امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے ذات رسول کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا کے بھیجا۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں سیرت رسول سماج کی ضرورت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں جو معروضات اور جو باتیں ہم نے آپ کی گوش گزار کی ہیں وہ یہ کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا اور اس زمانے میں سیرت رسول پہ جو حملات ہو رہے ہیں ان کا جواب کیا ہے، سیرت اور تاریخ کا فرق کیا ہے اور سیرت اور تاریخ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو ہماری ذمہ داریوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اسی گفتگو اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو کتنی سیرت چاہیے۔ سیرت رسول ہی وہ چیز ہے کہ جو دین ہے، سیرت رسول ہی وہ چیز ہے کہ جو دین الہی ہے، سیرت رسول ہی وہ چیز ہے کہ جو اسلام، نہ اسلام سیرت سے ہٹ کے کچھ ہے اور نہ سیرت اسلام سے ہٹ کے کچھ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسی اسلام کی خدا کا حکم رہا ہو اسلام سے متعلق کہ جس پہ رسول نے جس کو نظر انداز کر دیا ہو کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب کہ جو کچھ اسلام ہے وہ سیرت رسول ہے، اور ایسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے نعوذ باللہ کچھ ایسا کیا ہے کہ جو اسلام سے ہٹ کے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ سیرت رسول ہے وہ اسلام۔ اسی لیے سیرت رسول کی ہمارے درمیان بڑی اہمیت ہے۔ جتنی ہم سیرت رسول کو لیتے جائیں گے اتنے ہی ہم مسلمان ہوتے جائیں گے، اور اتنے ہی پکے مسلمان ہوتے جائیں گے، اتنے ہی کامل الایمان ہوتے جائیں گے۔ یہاں پہ آج جو بات ہم آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی تو زیادہ باتیں پیش ہوں گی، اور الحمدللہ ہمارا سمجھدار مجمع ان باتوں کو محسوس بھی کرے گا اور محظوظ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تو پھر کہیں گے کہ اگر کوئی بات کسی کے لیے واضح نہ ہو تو وہ بعد میں ہمیں دریافت کر لے، پوچھ لے، فون ہے، ای میل آئی ڈی ہے۔ بہرحال ہم اپنی بات کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کبھی کچھ سنا ہو، کہیں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی، تو ہمارا کام ہی اسلام کی خدمت ہے۔ دین کے مسئلے میں کوئی بھی بات ہوگی تو ہم آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، سوائے اس کے کہ ظاہر سی بات ہے ہم اس کا دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یہ دعویٰ تو صرف امام ہی کر سکتا ہے۔ جتنا معلوم ہوگا بتا دیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو آپ کی بنسبت اس جواب کو مہیا کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم جواب مہیا کر کے آپ تک پہنچا دیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، حتیٰ کہ جو پڑھا ہے وہ سب یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے بچپنے سے اب تک جتنا پڑھا سب یاد ہے؟ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ہم کو نہیں معلوم ہوگا تو ہم معذرت کریں گے، ابھی ہمارے ذہن میں نہیں، بعد میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں، ہم اس کو عیب
نہیں سمجھتے. غلط بتانے سے اچھا ہے کہ انسان اپنے جہالت کا اعتراف کر لے. آئیے سوال یہ کہ ہم کو کتنی سیرت چاہیے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے آج کے معاشرے میں اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا. آیا اسلام میں چوائس، انتخاب کا آپشن پایا جاتا ہے؟ آیا اسلام میں اختیارات پائے جاتے ہیں؟ آیا انسان کو اختیار ہے کہ یہ لے لے وہ لے لے؟ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنی ہم کو سیرت رسول چاہیے، کس حد تک سیرت رسول چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں. خداوند متعال نے بہت واضح الفاظ میں جب اپنے حبیب کا ذکر کیا تو ایک دم کلیئر، دو ٹوک، ایک دم بغیر کسی روح و ریات کے کہہ دیا وما محمد الا رسول. میرا حبیب سوائے رسول کے کچھ نہیں. میرا حبیب سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. رسالت کیا ہے؟ محمد نام ہے، رسالت عہدہ ہے. پہچانے اس فرق کو. وہ نام ہے، یہ عہدہ ہے. ہمارے دنیاوی جو عہدے ہوا کرتے ہیں، خود اس آیت میں بہت بے انتہا مطالب بھرے ہوئے ہیں. ہم کو اس آیت کے مطالب پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم کو اپنے موضوع کا آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. دنیاوی عہدے جو ہوا کرتے ہیں، اصولاً اس عہدے پہ بیٹھنے والا صبح 10 بجے جب آفس میں پہنچتا ہے تو وہ اس عہدے کا مالک ہوتا ہے. شام کو 5 بجے جب آفس سے نکلتا ہے تو اس عہدے کو چھوڑ چکا ہوتا ہے. اب اس کا اس عہدے کے متعلق اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب وہ اس سے بری الذمہ. خداوند متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ہم جس عہدے دار کو بھیج رہے ہیں یہ صبح 10 سے 5 کا عہدے دار نہیں ہے. اگر تم کو میرے حبیب کو پہچاننا ہے تو تم رسالت کو ہٹا کے ہمارے حبیب کو نہیں پہچان سکتے ہو. ہے ہی نہیں کچھ. جو کچھ بھی ہے بس رسول ہے. کیوں کہ دیکھو، اسلام وہ دین ہے کہ جس دین نے تم کو سب کچھ بتایا. اسلام نے یہ بھی بتایا کہ سو کیسے. اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اٹھو کیسے. اسلام نے یہ بھی بتایا کہ نماز روزہ تو سبھی جانتے ہیں، اسلام نے بتایا. قرآن پڑھو، اسلام نے بتایا، سبھی جانتے ہیں. وہ لائف کی جس کو ہم سمجھتے ہیں اسلام سے ہٹ کے، رزق کیسے کماؤ، اسلام نے بتایا. سڑک پہ کیسے چلو، اسلام نے بتایا. گھر میں کیسے بیٹھو، اسلام نے بتایا. ہمسایہ سے کیسے ملو، اسلام نے بتایا ہے. مسلمانوں سے کیسے ملو، اسلام نے بتایا ہے. غیر مسلم سے کیسے ملو، یہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ جس چیز کو انسان سب سے فالتو سمجھتا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جاؤ، اسلام نے بتایا ہے. کیسے نکلو، اسلام نے بتایا ہے کہ نہیں. تو جب ہر چیز اسلام بتا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول 10 سے 5 کے بیچ میں سو بھی جائے، جاگ بھی جائے، گھر میں بھی ہو، آفس میں بھی ہو، رزق بھی کمائے، نماز بھی پڑھ لے. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس سے ہٹ کے ہوں گی. لہٰذا رسول کی پوری سیرت تمہارے لیے آئیڈیل ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول، ہمارا حبیب رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ مسلمان اسلام کے علاوہ کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ رسول بغیر اسلام کے کچھ نہیں ہے تو مسلمان بغیر اسلام کا کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا رسول کی مکمل سیرت مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے. یہ ایک چیز جو وہاں سے واضح ہو. باقی موضوعات کو چھوڑتے ہوئے اب آئیے ایک سوال ہم آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں. جب اسلام کی بات آئی تو خداوند متعال نے ہم کو اسلام کی پہچان بتائی. اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا. یہ سوال اگر ہو سکے تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہر لمحے اپنے ذہن میں، کیونکہ اسلام بھی آپ کو کہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. اسلام ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ ہمارے جوانوں کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب وہ اس چیز کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. سوالات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پیکج چھوڑ دیتے ہیں اپنے سروس کے. فون آتے ہیں، مولانا یہ سروس ہے، اس میں یہ حرام کام ہے، بولیے آپ. حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے، حرام ہے، نہیں کر سکتے، اوکے چھوڑ دیا ہم نے، اگلا ڈھونڈیں گے. دین کو پائمال کر کے پیسے کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. دین کو باقی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شاید 2 پیسے کم بھی مل جائیں. اچھا، فوراً بزنس بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، دین کی وجہ سے رزق قربان کی، تو اب اگلا جو آفر آئے گا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. نہیں، کم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو آپ نے دین کی وجہ سے سروس چھوڑی ہے، یہ سروس چھوڑ کے آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا ہے، بلکہ مذہبی ذمہ داری تھی، اس کو انجام دیا ہے.
اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مذہبی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اگر کچھ قربانی دینی پڑے تو کیا قربانی دینے کا حوصلہ ہے کہ نہیں آپ میں؟ تو ہم وہ کربلا والے کہ جہاں پہ مذہب کو بچانے کے لیے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، وہاں اگر کچھ کمی ہو جائے تو ہماری کبھی تیوریوں میں بل نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے عادی ہیں، یہاں تھوڑا ہی قربان ہو رہا ہے۔ آئیے جو سوال ہم آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے، خداوند متعال قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ظاہراً سورہ توبہ کی 33 نمبر کی آیت ہے، یہ بہت اہم ہے، پورا قرآن ہی اہم ہے، اور یہ ایک آیت ہم بعنوان مثال پیش کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بہت ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کیا آیت کا ترجمہ؟ وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، پھر اس کے آگے بڑھ کے خداوند متعال اس دین حق کی پہچان بتا رہا ہے۔ دین حق کی پہچان کیا ہے؟ اس دین حق کی پہچان یہ ہے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جو باقی سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا، ایک۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو مشرکوں کو برا لگے گا، کھلے گا، ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو یہ دین برا لگے گا۔ تو دین کی پہچان کیا ہوئی کہ یہ دین وہ ہے کہ جو سارے دین پہ غالب آئے گا اور مشرکوں کو برا لگے گا۔ اب آئیے اس کی دلیل دیکھیے، رسول نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مشرکوں کو برا لگنا شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنی مخالفت کے باوجود کہ رسول کے بات کو مت سنو، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، پتھر مارا گیا، اتنے یہ بدنامی وہ بدنامی، ان سب کے باوجود اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا گیا، غالب بھی آیا، مشرکوں کو برا بھی لگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد سے ائمہ کے حالات کو اٹھاتے دیکھتے چلے آئیے، کوئی ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پہ دین اسلام نہ غالب آیا ہو نہ مشرکوں کو برا لگا ہو۔ غالب بھی آیا ہر زمانے میں، مشرکوں کو برا بھی لگا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھی قرآن مجید کی آیت، اور یہ ائمہ اور رسول کے زمانے میں اس کی کھلی ہوئی واضح تفسیر۔ اب آئیے سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اگر اسلام کی پہچان یہی ہے کہ دوسرے مذہبوں پہ غالب بھی آ جائے، دوسروں کو مشرکوں کو برا بھی لگے، اب آپ بتائیے کہ آج ہمارے درمیان کتنے اسلامی ممالک ہیں، کتنے کثرت سے مسلمان ہیں، ان کا اسلام کس کو برا لگتا ہے اور کس پہ غالب آتا ہے؟ اسلام کی پہچان تو یہی ہے نا کہ غالب بھی آئے برا بھی لگے۔ حق کی پہچان یہی ہے کہ حق ہمیشہ باطل کو برا لگتا ہے۔ مثلا ہم ایک آدھ ملک کی آپ عنوان مثال بات پیش کرتے ہیں، یہ مت کہیے کہ سیاسی گفتگو نہیں، اسلام کی گفتگو ہے، معیار اسلام، اور خاص کر کے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو خود مسلمان ممالک ہیں۔ مرکز اسلام کیا ہے؟ سعودیہ ہے، مرکز اسلام سعودیہ ہے، مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، قبر رسول، صدیقہ طاہرہ کی قبر، ائمہ کی قبر، مسجد النبوی، مدینہ منورہ، اتنے سارے وہاں پہ تبرکات، اتنی ساری چیزیں، مرکز، سینٹر۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ سعودیہ کا اسلام کس کو برا لگتا ہے؟ جس کو برا لگنا چاہیے خود اس کی گود میں سعودیہ بیٹھا ہوا ہے۔ جس امریکہ، جس اسرائیل کو سعودیہ کا اسلام برا، سعودیہ کا نہیں، اسلام برا لگنا چاہیے، اس امریکہ اور اسرائیل کی گود میں خود سعودیہ بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور جب اپنے اوپر آتی ہے کہتے ہیں امریکہ المدد، اور وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ کیسا اسلام ہے کہ جس کی مدد اسلام کا دشمن کر رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک تو برا نہیں لگا، دوسری چیز کہ آج تک کی پوری ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے کہ سعودیہ کے اسلام نے کتنوں کو مسلمان کیا۔ پوری ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی کو کیا مسلمان؟ کسی مذہب پہ غالب آیا؟ کسی پہ غالب آیا؟ کہیں اسلام پھیلا؟ تو یہ ہوا کیا پھر؟ کیوں؟ قرآن کی آیت جھوٹی ہے نعوذ باللہ۔ قرآن نے کیا پہچان بتائی ہے کہ ہم جس دین کو لے کے، ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم صرف ایک آیت پیش کر رہے ہیں، ورنہ یہ مفہوم قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ہے، اور کسی کو ضرورت ہو تو ہم بتا دیں گے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اگر ایک آیت نے کوئی چیز کہہ دی تو وہی حرف آخر ہے، ضروری نہیں کہ اس کو دوسری آیت میں ڈھونڈا جائے۔
ایک آیت نے کہہ دی وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اسی پہ ہمارا ایمان بھی ہے، اسی پہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اسی پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز کے بارے میں 10 آیتیں پیش کی جائیں، بہت سی آیتیں ہیں۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ یہ دوسروں کو برا بھی لگے گا اور غالب بھی آئے گا۔ آج اتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کا اسلام نہ دوسروں کو برا لگ رہا ہے نہ غالب آ رہا ہے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے یہودیت اور عیسائیت غالب آتی جا رہی ہے ان پہ۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جوان بڑی تیزی سے یورپ کلچر ان پہ غالب آتا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، جس کو غالب ہونا چاہیے وہ مغلوب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ کہاں گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیت قرآنی جھوٹی ہے؟ اگر نہیں جھوٹی ہے تو جو نتیجہ قرآن نے دیا، نتیجہ کیوں نہیں دکھتا ہے آج؟ ہے کہ نہیں یہ سوال؟ لمحہ فکری ہے، انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ اگر واقعی مسلمان ہے، اگر اسلام کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا ہے تو انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ پھر یہ اسلام کا نتیجہ کیوں نہیں ہمارے پاس؟ نتیجہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے یہاں پہ ابھی سوئچ آن کیا، لائٹ جل گئی، سوئچ آن کیا لائٹ جل گئی، کیوں؟ اس سوئچ کے آن کرنے کا اثر یہ ہے کہ لائٹ کو جلنا چاہیے۔ اسلام کا اثر یہ ہے کہ کسی کو برا لگے، کسی پہ غالب آئے۔ اگر یہ اثر نہیں دکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی خرابی تو ہے، کوئی گڑبڑی تو ہے نا۔ گڑبڑی کیا ہے؟ اس گڑبڑی کو ڈھونڈنا۔ اب آئیے ہم آپ کو سوال ہو گیا، یہ سوال آپ کے ذہن میں، اس کے پہلے کہ وہ آیت آپ کے ذہن میں، یہ 2 پوائنٹس آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اگلی بات پیش کرتے ہیں۔ بات ذہن میں رہے کہ ہم کو کتنی سیرت رسول چاہیے، کتنا اسلام چاہیے ہم کو۔ بہت چھوٹی سی 1-2 مثالیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آسانی سے بات بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ کو گاڑی، الحمدللہ خدا آپ سب کو توفیق دے، انشاءاللہ ہر آدمی بہتر سے بہتر گاڑی خریدے۔ اسلام نے منع تو نہیں کیا نا کسی، اسلام نے کہا بس یہ کہ حلال ہو، جائز ہو، کوئی غیر اسلامی ہو، جتنے اچھی سے اچھی آپ زندگی گزاریں اتنی ہی اچھا اسلام کے لیے۔ اسلام خوش ہوگا آپ کو اچھا دیکھ کے۔ اسلام کسی کے اچھائی سے، کسی کے مالدار ہونے سے، کسی کے اچھے اسٹیٹس سے نعوذ باللہ جلتا نہیں، نہ منع کرتا کسی کو۔ اسلام کسی کے مال کو منع نہیں کرتا۔ اگر مال کا نظام اسلام میں نہ ہوتا تو کبھی آپ کو خمس و زکوٰۃ واجب ہی نہ ہوتا۔ بعض لوگ اڑاتے ہیں نا یہ کہ نہیں اسلام تو مال کا خلاف ہے، اسلام دولت کا خلاف ہے اور دولت مندوں کا خلاف ہے۔ نہیں، نہ اسلام دولت کے خلاف ہے نہ دولت مندوں کا خلاف ہے۔ اگر اسلام دولت کے خلاف ہوتا تو رسول جناب خدیجہ سے شادی کیوں کرتے؟ رسول جناب خدیجہ سے شادی کیوں کرتے اگر اسلام دولت اور دولت مندوں کے خلاف ہوتا؟ ارے آپ کے پاس دولت ہے، ہم کیسے آپ سے شادی کر لیں؟ نہیں، شادی کی اور شادی کرنے کے بعد خدیجہ کی دولت کو راہ اسلام میں لٹا کے بتا دیا کہ دولت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ابھی ہمارے موضوع میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ بالفرض آپ کو گاڑی خریدنی ہوئی، آپ گاڑی خریدنے گئے، آپ گئے، وہاں جا کے آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ پوری گاڑی کیا خریدیں، ابھی تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور حالات بھی نہیں ہیں، آپ ایسا کیجیے اس کے 4 پہیے نکال کے ہم کو دے دیجیے اور 4 پہیے آپ لے کے چلے آئیں۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ کام کرے گی کچھ؟ نہیں کرے گی۔ چلیں پہیے چھوڑیے، باڈی لے کے آ گئے آپ اس کی گاڑی کو، باقی چھوڑو، باڈی دے دو، فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسٹیئرنگ لے کے چلے آئے لاتے ہوئے، کام کرے گی گاڑی؟ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی۔ سب کچھ لیا ہے آپ، ایک چھوٹی سی چیز چھوڑا ہے، ایک پہیہ چھوڑا ہے، صرف انجن چھوڑا ہے، اسٹیئرنگ چھوڑا ہے، کوئی ایک چیز چھوڑا ہے آپ، گاڑی کام کرے گی؟ چلے گی گاڑی؟ نہیں چلے گی۔ گاڑی کا نتیجہ کیا ہے کہ گاڑی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائے، لیکن یہ کام نہیں کر رہی، نتیجہ نہیں دے رہی۔ آیا سمجھ میں؟ جب تک کسی چیز کے سارے پارٹس، سارے اجزاء نہ مل جائیں اس وقت تک وہ نتیجہ نہیں دیا کرتی ہے۔ اسلام ایک پیکج کا نام ہے، اگر کسی نے اسلام میں سے کچھ چیزوں کو منتخب کر لیا، کچھ چیزوں کا اختیار کر لیا، اب یہ چاہے کہ کچھ چیزوں کی بنیاد پہ اسلام اپنے اثر کو دکھا دے تو کچھ چیزوں کی بنیاد پہ اسلام اثر نہیں دکھا سکتا۔ اسلام کوئی سبزی منڈی نہیں ہے کہ آپ نے ایک آلو یہاں سے اٹھایا،
ایک سبزی وہاں سے اٹھائی. اسلام کوئی پھل کی دکان نہیں ہے کہ ایک پھل یہاں سے لیا ایک پھل وہاں سے لیا. اسلام کسی قصاب کی دکان نہیں ہے کہ ایک بوٹی یہاں سے لی ایک پیس وہاں سے لیا. نہیں، اسلام ایک پیکج اور نظام و سسٹم کا نام ہے. سسٹم مکمل ہوا کرتا ہے، سسٹم پورا ہوا کرتا ہے. جب تک یہ سسٹم مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اپنا اثر، یہ اپنا نتیجہ نہیں دکھائے گا. اس کو مکمل چاہیے ہم کو. ہم لوگوں میں ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم اسلام میں ہوتا ہے ہمارے درمیان. آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مثلا ہم کسی عبادت کے کسی قسم کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے اور نہ ہم اڑا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کے بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کسی چیز کو غلط طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیے کہ بے انتہا نماز پڑھیں گے، بے انتہا نماز پڑھیں گے، لیکن دوسرے جو احکام ہے مثلا خمس نہیں نکالتے، خمس نہیں نکال رہے ہیں. کیا؟ ارے نہیں، وہ نماز آسان ہے نا. عزاداری کے مسئلہ نہیں دکھ رہے ہیں، وہ دوسری فیلڈ میں دوسری فیلڈ کو نظر انداز کر رہے ہیں. روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام پہ عمل کر؟ نہیں، اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اسلام میں اپنی آسانی ڈھونڈ رہے ہیں. بعض لوگ ہیں کہ وہ مثلا عزاداری میں شدت سے آئیں گے، نماز میں نہیں دکھائی دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوا بھائی؟ حالانکہ اب بات آگئی تو کہتے چلیں کہ دیکھیے اتنا ہلکا مت سمجھیے. نماز وہ نماز ہے کہ جس نماز کے لیے امام حسین نے چلتی ہوئی جنگ میں مصلی بچھایا ہے. چلتی ہوئی جنگ میں مصلی بچھایا. لوگ کہتے ہیں نا ارے نہیں صاحب وہ تو ہو ہی جائے گی، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس پہ، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. نماز کی تو قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے. یہ سب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں. آپ دیکھیے عظمت حسینی کو دیکھیے. آپ چلتی ہوئی جنگ میں جنگ رکی نہیں، دشمن جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے. چلتی ہوئی جنگ میں تیروں کی بارش میں امام حسین نے مصلی بچھا کے بتایا کہ دیکھو جس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ یہ. اور اتنا ہی نہیں، امام حسین کے 2 صحابیوں نے آگے کھڑے ہو کے اسی نماز پہ اپنی جان قربان کر کے بتائی ہے کہ دیکھو ہم اس میں قربان ہو کے بتا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. سنی کہ نہیں سنی آپ نے روایتیں؟ امام جب نماز پڑھ رہے تھے 2 صحابی آگے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ آ کے انہوں نے اپنے سینے کو حاضر کیا کہ نہیں کیا؟ ہر تیر کو اپنے سینے پہ لیا کہ نہیں لیا؟ جب امام کی نماز ختم ہوئی تو ان کی جان نکلی کہ نہیں نکلی؟ ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں؟ اسی کو کہتے ہیں بیلنس. دین میں بیلنس ہونا چاہیے. کل ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی، فوٹو اور کارٹون کا فرق. اگر کوئی انسان، اور مثال چونکہ ہم پیش کر چکے ہیں لہٰذا مثال کو ہم تفصیل سے نہیں دہرائیں گے، اس سے اشارہ کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک حکم پہ ہم کثرت سے عمل کر لیں، باقی حکموں کو نظر انداز کر دے تو اس کا نام اسلام ہے. نہیں اس جان محترم، یہ اسلام کا کارٹون تو بن سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. کارٹون میں یہی تو ہوتا ہے نا، کسی نے ناک بڑی کر دی، کسی کا کان بڑا کر دیا. آپ نے بھی تو یہ کیا. کسی نے نماز کو پھیلا دیا، کسی نے عزاداری کو پھیلا دیا، کسی نے روزے کو پھیلا دیا، کسی نے جلوس کو پھیلا دیا، باقی سب ندارت. اسلام ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. اسلام اس کا نام ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہی اسلام ہے تو پھر نتیجہ کہاں؟ قرآن کی نگاہ میں نتیجہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ نتیجہ نہیں ملتا. نتیجہ نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا اسلام صحیح اسلام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے. اگر لائٹ نہیں آن ہو رہی ہے تو انسان دیکھے گا بیچ سے کیا چیز ہے جو ڈسکنیکٹ ہے. جو چیز ڈسکنیکٹ ہوگی جب تک وہ دوبارہ کنیکٹ نہیں کی جائے گی اس وقت یہ لائٹ آن نہیں ہوگی. جب تک یہ بیچ کے سارے کنیکشن صحیح نہیں ہوں گے. یہ لائٹ 2 تاروں میں جلتی ہے. اسلام کی لائٹ کے لیے بہت سے تار ہیں، جتنے واجبات ہیں سارے تار ہیں. جب تک یہ ڈسکنیکٹ ہوں گے اس وقت تک اسلام کا نور نہیں آ سکتا ہے. یہاں پہ رکتے ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے ہلکی سی ایک تحلیل کرنا چاہتے ہیں اپنے زمانے کی. اگر آج آپ انالائز کیجئے، تھوڑا سا سروے کیجئے آپ، تو آپ کو 4 طرح کے دیندار دکھائی دیں گے. 4 طرح کے دیندار آپ کو آج نظر آئیں گے. پہلی قسم دینداروں کی کیا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ ان کی غلطی صرف اتنی ہے کہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمارے پاس ان سب کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ممبر سے ایسے لوگوں کا نام بھی لیا جائے.
ان کی غلطی اتنی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اس بنیاد پہ ان کا نام مسلمانوں کا نام ہے، باقی نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی رشتہ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے بارڈر لائن پہ، اگر آپ اسلام کو ایک سرکل، ایک دائرہ تصور کر لیجئے تو یہ وہ ہیں جو اسلام کے بارڈر لائن پہ، بارڈر پہ کھیل رہے ہیں، خالی نام ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہنے کو مسلمان ہے بس، اس کے علاوہ ان کے یہاں اسلام جیسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ یقین مانیے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کھلی ہوئی توہین، اسلام کی بے عزتی کا سبب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم اگر نام بتا دیں، نہیں بتائیں گے مطمئن ہے، اگر ہم نام بتا دیں تو آپ بالکل کہیں گے ہاں پرفیکٹ صحیح، لیکن نہیں، ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا، کسی کا نہیں لینا چاہیے اس کا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بارڈر لائن پہ ایک، دوسرے وہ لوگ ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، بہت اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں ورنہ بہت سی قسمیں نکلیں گی، ہم بہت مین قسمیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہو گئے جو بارڈر لائن پہ، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام، ان کا اسلام ادواری اسلام ہے۔ ادواری سمجھتے ہیں؟ دورے کا اسلام، دورہ معلوم ہے، بعض لوگوں کو دورہ پڑتا ہے نا، مرگی کا دورہ مثلا جیسے ہوتا ہے، کبھی دورہ آیا کبھی نہیں آیا ہے، یہ ادواری اسلام مسلمان ہیں، ان کو اسلام کا دورہ پڑتا ہے۔ مثلا مثال دیں ہم آپ کو، نام یہاں بھی نہیں لیں گے ہم، صرف مثال ہیں، مثلا بعض لوگ ہیں ان کو صرف عید بقرعید دورہ پڑتا ہے، عید میں آپ کو مسجد دکھائی دیں گے، بقرعید میں دکھائی دیں گے، اس کے علاوہ پورے سال نظر نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں کو ماہ رمضان میں اسلام کا دورہ پڑتا ہے، ماہ رمضان چاند رات سے لے کے شب عید تک آپ کو مسجد میں دکھائی دیں گے، تجربہ ہوگا آپ کا، نہیں معلوم آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن دو طبقے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک ہم لوگوں کا طبقہ جسے آپ مولوی کہتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو معلوم ہے نا، مثلا کل ہمارے پیچھے 20 لوگ نماز پڑھتے تھے، آج 200 پڑھ رہے ہیں، یہ باقی 180 کہاں سے آئے؟ اور دوسرا طبقہ جسے آپ ٹرسٹیوں کا طبقہ کہتے ہیں، ان کو کبھی 20 آدمیوں کے اسی مسجد میں، اسی آبادی میں کسی دن یہ 20 آدمیوں کا انتظام کرتے ہیں اور کسی دن 2000 کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا بیچ میں مارجن ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ دورے والے۔ تو کسی کو مثلا عید بقرعید کا دورہ پڑتا ہے، کسی کو ماہ رمضان کا دورہ پڑتا ہے 1 مہینے، کسی کا دورہ جمعے کا ہوتا ہے، جمعے نظر آتے ہیں، باقی دن غائب۔ کسی کا دورہ یہ ایام اعظم میں 10 دن کا دورہ، 10 دن آپ کو مجلسوں میں دکھائی دیں گے، کسی کا مثلا 2 مہینے کا، کسی کا 2.25 مہینے کا، کسی کا چہلم تک کا، اپنا یہ دورہ ہے، الگ الگ بیماریاں ہیں، جس کی جو بیماری ہے اس حساب سے دورہ پڑتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام سے ٹچ میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کی باؤنڈری پہ ایک ایسی لائن کھینچیے کہ جو کبھی ٹچ ہو کبھی دور جائے، کبھی ٹچ ہو کبھی دور جائے، زگ زیگ ٹائپ کی، یہ وہ لوگ ہیں، کبھی ٹچ ہو گئے کبھی دور ہو گئے، کبھی ٹچ ہو گئے کبھی دور، اب ہاتھ بھی جس کا جیسا ہے، مثلا ماہ رمضان ٹچ ہو گئے پھر دور ہو گئے، جمعے ٹچ ہوتے رہے، عید بقرعید ٹچ ہوتے رہے، یہ اس قسم کے مسلمان ہیں، یہ دوسرے درجے کے مسلمان ہیں۔ تیسری قسم، جلدی وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تیسری قسم مسلمانوں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چہرے سے، حرکات سے، سکنات سے، اٹھنے بیٹھنے سے، عبادتوں سے، ہر چیز سے آپ کو بڑے پکے متقی، مومن، مسلمان، متدین سب کچھ نظر آئیں گے، لیکن اگر ان کا آپ مقصد دیکھیے گا تو ان کا مقصد اسلام نہیں ہوگا، مقصد کچھ اور ہوگا، اسلام اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا، اسلام اس تک پہنچنے کا۔ مثلا کسی کو کیوں کہ اگر ہم یہاں مجلس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس مجلس کے عوض میں ہمارا نام ہو جائے، تو ہمارا مقصد اسلام نہیں ہے، مقصد تبلیغ نہیں ہے، مقصد شہرت ہے، اسلام اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ سب سے خطرناک طبقہ یہی ہے، سب سے خطرناک طبقہ یہی ہے، کیونکہ جو پہلے اور دوسرے والے تھے ان کو آپ پہچانتے ہیں، عام طور سے یہ مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں، جو کبھی کبھی مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں، وہ آتے ہیں یہ ٹیوب لائٹ یہاں کیوں، یہ پنکھا یہاں کیوں، وہاں ہوا نہیں جا رہی، وہاں آواز نہیں جا رہی، مصیبت جب تک آتے ہیں مشکلات، ٹرسٹیوں کے لیے بھی مشکل، جو مومنین آتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل، مولوی کے لیے، سب کے لیے مشکل، تو ہر آدمی ان سے لجتا ہے کہ ارے کہاں سے آگے، چلو آج جھیلنا ہے، کل نہیں آئیں گے چھٹی ملے گی، ان سے سب لجتے ہیں، پہلے طبقے والے آتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ تیسرے طبقے والے یہ روز آپ کے سینے پہ سوار رہیں گے اور آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے، آپ ان کے تقدس کے جال میں پھنس کے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے تو ابو موسیٰ اشعری اس کا بہترین مصداق ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو پہچانتے ہیں کہ نہیں ہمارے جوان؟ نہیں پہچانتے،
آئیے 2 لفظوں میں ابو موسیٰ اشعری کو ہم بتا دیں کون. یاد رہے ابھی 3 قسمیں ہوئی ہیں, ابھی تیسری قسم پہ بات چل رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جس وقت جنگ صفین ہوئی تھی اور مولا لشکر لے کے جا رہے تھے تو اس نے کہا نہیں ہم تو بھیا عبادت والے آدمی, اللہ اللہ والے آدمی, ہم گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے, ہم کو جنگ سے کوئی مطلب نہیں. یہ ہے بنگا, سمجھ گئے نا؟ اتنا کافی ہے کہ نہیں سمجھنے کے لیے؟ اور پہچانیے, سیریل امام علی دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا؟ عجیب بات ہے. اب اس کے آگے ہم کہیں گے نہیں, لیکن ایک بات آپ کے حوالے کریں گے, آپ فیصلہ کیجئے کتنے سیریل آپ دیکھتے ہوں گے؟ ٹی وی پہ آنے والے کتنے سیریل آپ دیکھتے ہوں گے؟ ہم کو نام بھی نہیں یاد, ورنہ ہم آپ سے ایک ایک نام لے کے پوچھتے کتنے سیریل آپ دیکھتے ہوں گے. کون سی غلطی اس سیریل امام علی کی ہے کہ ان سیریلوں کی بھیڑ میں اس کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کس کی غلطی ہے یہ؟ امام علی کی ہسٹری کتابوں کی شکل میں موجود ہے, پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا مزاج سیریل اور فلم دیکھنے کا ہے, چلیے سیریل بنا دیتے ہیں. اب سیریل, اب کیسے آپ کے سامنے امام علی کی ہسٹری پیش کی جائے بتائیے بات؟ نہ آپ کتاب پڑھنے پہ تیار, نہ آپ سیریل دیکھنے پہ تیار, تو ہم کیسے اسلام پیش کریں آپ کے سامنے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کم سے کم دیکھیے نا, اتنے سارے سیریل, اصحاب کہف پہ سیریل, جناب یوسف پہ سیریل, امام علی پہ سیریل, امام حسن پہ سیریل, امام رضا علیہ السلام پہ سیریل, اتنے سارے سیریل. اس کے علاوہ جناب مریم پہ کتنی فلمیں, الحمدللہ خدا خیر کرے جمہوریہ اسلامی ایران کی اتنی ساری چیزیں وہاں پہ اتنی آسانی سے نکل رہی ہیں, ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے تو پوری ہسٹری آپ کی, اگر آپ نے سیریل امام علی دیکھا ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری کو صرف نام سے پہچان جاتے آپ, پوری ہسٹری موجود ہے. آئیے دوسرا پہلو اس کی سیرت کا, ابو موسیٰ اشعری کی. جس وقت جنگ میں سارے وہ بدمزگی جو تھی پیدا ہوئی, پوری ہسٹری ہے اس کی, اب یہاں پہ ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ابھی ہم کو کسی مقام تک پہنچنا ہے. ساری بدمزگی پیدا ہوئی اور یہ ہوا کہ نہیں اب مولا اور حاکم شام کے بیچ میں فیصلہ ہونا ہے. امام علی کی طرف سے جو حکم بنایا گیا تھا یہ ابو موسیٰ اشعری تھا. امام علی کی طرف سے جو حکم بنایا گیا تھا, فیصلہ کرنے والا ابو موسیٰ اشعری تھا. حاکم شام کی طرف سے جو حکم بنایا گیا تھا وہ عمر عاص تھا. اول درجے کا مکار, عیار, چال باز, دھوکے باز انسان, اول درجے کا. جب یہ پیدا ہوا تھا تو 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے. حقیقت ہے اس کی ہسٹری, 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہمارا بیٹا ہے, اور اس کا چہرہ کسی اور سے ملتا تھا, اور ماں نے کسی اور سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے. پوچھا کہ چہرہ تو اس سے مل رہا ہے, بھائی ٹھیک ہے باقی چیزیں نہیں طے ہو سکتی ہیں, لیکن چہرے سے ملا کے تو اس کا بیٹا کا نہیں, جس سے چہرہ ملتا ہے وہ کنجوس ہے, یہ سخی ہے اس لیے اس سے ملا ہے تاکہ پیسہ زیادہ ملے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں. حاکم شام کی طرف سے وہ حکم بنا, مولا کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری, جس کے لیے خود مولا راضی نہیں تھے. عمر عاص نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کو چڑھایا, آپ کی اصطلاح میں چڑھانے تو کہتے ہیں نا, چڑھایا. کیسے؟ پہلے یہ طے کر لیا کہ دیکھیں ہم دونوں آدمی اپنے اپنے حاکموں کو معزول کر دیں گے, پھر ہم لوگ یہ طے کریں گے کس کو حکومت دیتے. تیار ہو گیا. بیوقوف آدمی تھا ابو موسیٰ اشعری, اول درجے کا احمق و بیوقوف انسان تھا, مان گیا. اب جب بات ہوئی کہ ممبر پہ جا کے اپنے اپنے حاکم کو معزول کرنا ہے, ابو موسیٰ اشعری نے عمر عاص سے کہا کہ بسم اللہ. کہا نہیں آپ بزرگ ہیں, پہلے آپ. یہ خوش ہو گئے, ہماری تو رسپیکٹ ہو رہی ہے. گئے ممبر پہ, کہا ہم نے علی کو ایسے معزول کیا جیسے انگوٹھی ہے ہاتھ سے ہم اتارتے ہیں. یہ کہہ کے اترا. ابو موسیٰ اشعری ممبر پہ گیا, اس نے کہا کہ اس نے علی کو ایسے معزول کیا اور ہم امیر شام کو ایسے حکومت دیتے ہیں جیسے انگوٹھی ہم پہن. کتنے چھوٹی سی چیز, اتنی بڑی مکاری اور اتنی بڑی شکست. یہ ہے ابو موسیٰ اشعری, جس کو زمانے کا ہر آدمی بہت بڑا دیندار سمجھتا تھا. کوئی گناہ نہیں کرتا رہی تو کوئی حرام کرتے دیکھا ہی نہیں, کسی کی برائی, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسے ہمارے بھی تو ہوتے ہیں نا, بڑی تعریف کرتے ہیں, ارے بہت دیندار آدمی ہے, ان کے کسی اچھائی برائی سے کوئی لینا دینا. کیوں نہیں لینا دینا بھائی؟ کسی کی اچھائی برائی سے کیوں نہیں لینا دینا؟ اگر کسی اچھائی برائی سے لینا دینا نہیں ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ کون عمل کرے گا؟ کفار کے عمل کریں گے. یہ سسٹم جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے, جس کے لیے امام حسین نے جان دی ہے, الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا ینہی عنہ, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے, باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ ایسے حالت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کو رغبت خدا کی ملاقات کے لیے راغب ہو جانا چاہیے. میں حسین ابن علی ایسے حالت میں موت کو, سعادت کی موت
اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ و عار و ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صاحب کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیوں نہیں تعلق ہے؟ اچھوں سے اچھا تعلق، بروں سے برا تعلق ہونا چاہیے، واجبات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا طبقہ، آئیے بات کو سمیٹیں اور ختم کریں۔ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے دین کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب آپ کے اور مقصد کے بیچ میں کوئی چیز پڑی ہو اور اس تک پہنچنا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس بیچ کی چیز کو پائمال کرنا پڑے گا۔ وہاں پانی ہے، بیچ میں کھیت ہے، یہاں آپ پانی تک پہنچنا ہے تو کھیت کو پائمال کرنا پڑے گا۔ ہم کو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ دین پہ عمل نہیں کرتے ہوتے، یہ دین کو پائمال کرتے ہوتے۔ اسی لیے کہا گیا نا، کبھی کسی انسان کو دیکھ کے دین مت لیجیے، کبھی کسی شخصیت کو دیکھ کے دین مت لیجیے۔ سیرت صرف اور صرف ائمہ کی ہمارے لیے صرف ائمہ کی سیرت پہ ہم کو عمل کرنا ہے، حتیٰ کہ علماء کی بھی سیرت پہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ علماء جو چیز قرآن و حدیث سے نکال کے دے اس پہ عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ خداوند متعال نے اس کی سیرت کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے جو معصوم ہے، غیر معصوم کی سیرت کو معیار بنایا ہی نہیں۔ بڑی نازک چیز ہے، البتہ دین مشکل نہیں ہے۔ انسان اگر ان نزاکتوں کو سمجھ جائے تو دین بہت آسان چیز کا نام ہے۔ دین کوئی مشکل کام نہیں ہے، دین بہت آسان چیز ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے کسی مقصد تک پہنچنے، مثلا مال، کسی کا مقصد شہرت ہے نا، آج ہم بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں ذاکرین کے مقصد، ہم کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مقصد ہوتا ہے کہ اب کسی اشرا پڑھیں گے تو یہ لیں گے، اب کسی اشرا پڑھیں گے تو یہ خریدیں گے، اب کسی اشرا پڑھیں گے تو یہ کریں گے۔ مقصد مجلس نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، مجلس اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اور جب بات آ گئی تو کہتے چلیں کہ جب ہمارا مقصد تبلیغ نہیں ہے، مقصد مال ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مبلغ اور ذاکر کا فرق ہی یہی ہے۔ مبلغ یہ دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اجرت خدا سے لینی ہے، جس سے اجرت لینی ہوتی ہے وہ اسی کی مرضی ڈھونڈتا ہے۔ مبلغ کو خدا سے اجرت لینی ہے، وہ خدا کی مرضی دیکھتا ہے۔ اور جس تاجر کو، ہم ذاکر بھی نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ ذاکر ایسے نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں، جس تاجر کو آپ سے اجرت لینی ہے وہ آپ کی مرضی دیکھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ خیبر چاہتے ہیں، ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ خندق چاہتے ہیں، ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ جنت چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ جس کی اپنی جنت کا پتہ نہیں وہ دوسروں کو بانٹ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ مثال دیں، بات اور واضح ہو جائے۔ ایک مشین نکلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے پلیٹ فارم پہ، ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہوتی ہے۔ اس میں سارے پروڈکٹس رکھے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک، بسکٹ، یہ وہ تو میں سب، اور ہر ایک کے کوڈ ہوتے ہیں۔ آپ پیسہ ڈالیے، پیسہ ڈال کے اس کا کوڈ دبائیے، وہ پروڈکٹ باہر آ جائے گا۔ پیسہ ڈال کے کوڈ دبائیے، پروڈکٹ باہر، جو بھی آپ کوڈ دبائیں گے وہ پروڈکٹ باہر۔ جو مبلغ و ذاکر ہوتا ہے وہاں سے صرف خدا کا پروڈکٹ نکلتا ہے، اور جو تاجر ہوتا ہے وہاں پہ آپ جو کوڈ دبائیں گے وہ نکلے گا، جو آپ چاہیں گے وہ نکلے گا۔ بہرحال ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن پہچانیں کہ یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ حصہ ہے سماج کا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بہت خطرناک ہے، کیونکہ ان کی ظاہر داری جو ہوتی ہے وہ بہت پکی دینداری ہوتی ہے، اور اس دینداری میں پھنس کے انسان گمراہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یوں تو ہر آدمی جانتا ہے، کبھی کسی کو اگر جانوروں کو پکڑنا ہوتا ہے تو پہلے چارہ لگاتا ہے تب جال بچھاتا ہے، پہلے چارہ لگاتا ہے تب کٹیا ڈالتا ہے، اس لیے کہ مچھلیاں کٹیا اور جال دیکھ کے نہیں آتی ہیں، چارہ دیکھ کے آتی ہیں۔ آج کے زمانے میں دینداری چارے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے تاکہ آپ کو شیطنت میں پھنسایا جائے۔ اتنی تمیز تو شیطان کو بھی ہے کہ اگر نمازی کو بہکانا ہوگا تو پہلے اس کے برابر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس فرقے سے اور اس طبقے سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے جو خالص دیندار ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا مقصد بھی دین ہے، جس کا عمل بھی دین ہے، جس کا عقیدہ بھی دین ہے، جس کا ایمان بھی دین ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو خالص دیندار ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تیسرا طبقہ دوسرے مقصد کے لیے دین کو قربان کرتا ہے، یہ چوتھا طبقہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔
بتایا ہے کہ دین قربانیوں کے بغیر نہیں ملنے والا. دین قربانی چاہتا ہے, بغیر قربانی کے دین نہیں ملنے والا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے, ائمہ کی تاریخ دیکھ لیجئے, اصحاب کی تاریخ دیکھ لیجئے, اولیاء کی تاریخ, علماء کی تاریخ دیکھ لیجئے, مومنین کی تاریخ دیکھ لیجئے. آپ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مومنین کو قتل کیا گیا, قتل عام ہوا مومنین کا؟ مومنین و بالخصوص سادات کے خون سے گارا بنایا گیا. گارا سمجھتے ہیں؟ جو اینٹیں جڑی ہوئی ہیں, ان کے بیچ میں جو مسالہ یوز ہوتا ہے, اس کو اگر وہ مٹی کا ہو تو اسے گارا کہا جاتا ہے اصطلاح. اب اس مٹی کو گیلا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا. سادات کے خون سے وہ مٹی گیلی کی گئی ہے, پانی نہیں ملایا گیا اس میں, سادات کے خون سے. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ کا فیکٹ ہے, حقیقت ہے. وہ پتھر ابھی تک سیاہ ہیں جس پہ ہزاروں اور سینکڑوں شیعوں کو, مومنین کو, سادات کو قتل کیا گیا ہے. تاریخ میں ظلم کی داستانیں موجود ہیں, یہ مسائل, یہ باتیں موجود ہیں. اتنی قربانیاں یہ مومنین نے دی ہیں, علماء کی قربانیاں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے. کبھی آپ کسی سے گزارش کیجئے گا تاکہ وہ آپ کے سامنے یہ قربانیوں کو پیش کرے گا. ایک اشرے کی بھی بات نہیں ہے زیادہ کی, لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا. مومنین کو دیواروں کے بیچ میں چنوایا گیا ہے, مومن کا قتل عام ہوا ہے, اور تب بھی ہوا ہے, آج کے زمانے تک ہوتا آ رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. بعنوان اسلام ہو رہا ہے, چاہے وہ افغانستان کا قتل عام ہو, چاہے وہ بحرین کا قتل عام ہو, چاہے وہ فلسطین کا قتل عام ہو, چاہے وہ انقلاب کے موقع پہ ایران میں قتل عام ہو. مومنین کا یہ اسلام کی وجہ سے قتل عام ہے. بڑی بڑی قربانیاں. ہمارا یہ ٹاپک نہیں بنا, ہم یہ بتاتے کہ اس وقت موجودہ حالات میں مومنین کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ آپ کا یہ واقعی اور حقیقی دین باقی رہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. جس وقت آپ گاڑی چلاتے ہوتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ اس وقت بیک وقت کتنے ذہن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ آپ فلائٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے آپ ٹرین پہ جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے ذہن کام کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کتنی مشینری کام کر رہی ہے؟ نہیں معلوم ہے. جو اس لائن کا ہے اس کو معلوم ہے, سب کو نہیں معلوم ہے. لیکن آپ کیا, آپ اس کے نتیجے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج جو آپ کے سامنے ایک سالم اسلام ہے, اس اسلام کی سلامتی کے لیے کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, تو یہ سالم ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ قربانی دینے والے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. آئیے گفتگو اگرچہ بہرحال باقی ہے, انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور کل ہم اس کو مکمل کریں گے. چار طبقے انشاءاللہ, 4 طبقے ہیں. پہلا طبقہ باہر, دوسرا طبقہ ٹچ میں ہے لیکن نقصان دہ, تیسرا طبقہ بے انتہا نقصان دہ, چوتھا طبقہ ہے جو واقعی دیندار. اب ہم کو اگر اسلام لینا ہوگا کس سے لیں گے اسلام؟ ہے کہ نہیں؟ اسلام خطرے میں پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ مشکلات میں ہے کہ نہیں اسلام؟ یہ چوتھا طبقہ وہ ہے جس کے پاس مکمل اسلام, مکمل دین. آئیے ہم نے جو آیت پیش کی تھی, اور جب تک ہم نتیجہ نہیں دیں گے بات بھی مکمل نہیں ہوگی. آئیے اس نتیجے کو ہم آج ہی دے دیتے ہیں, اگرچہ کل ہم دوسرے عنوان سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اسلام میں ایک جنگ ایسی گزری ہے کہ جس جنگ میں بعض روایتوں کے حساب سے مسلمان 3 دن میں جیتے تھے, بعض کے حساب سے 40 دن میں جیتے تھے. سنا ہوگا, آپ سب نے سنا ہوگا, کیونکہ یہ باتیں بہت ذکر ہوتی ہیں تاریخ میں. 39 دن تک مسلمان کا لشکر گیا, دشمن نے دیکھا, اور دشمن کچھ نہیں کرتا تھا, خالی ہاتھ ہلا دے, پیر پٹک دے, اور یہ لشکر اسلام دیکھ کے بھاگ آتا تھا. پہچانیے کامل اسلام اور ناقص اسلام کا فرق پہچانیے. بتانا چاہتے ہیں آپ کو کامل اسلام کسے کہتے ہیں, ناقص اسلام کسے کہتے ہیں. یہ خالی دشمنوں کے ہاتھ پیر دیکھ کے, اسلحوں کی کھنکھاہٹ دیکھ کے بھاگ آتے تھے. یہی لشکر جو 2 دن تک بھاگا اور تیسرے دن گیا, یا 39 دن تک بھاگا اور 40ویں دن گیا, یہی لشکر تھا, سیم وہی لشکر تھا, کوئی فرق نہیں تھا. ایک اضافہ تھا, بس ایک اضافہ تھا. جب تک وہ اضافہ نہیں تھا یہ لشکر اسلام کا اسلام ناقص تھا. جب وہ اضافہ آ گیا تو اسلام کامل ہو گیا.
یہ خود ایک مکمل ٹاپک ہے، لیکن ایک جملے میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چیز اس سے ملی وہ ذات علی نہیں تھی، ولایت علی تھی۔ فرق ہے، جو چیز ملی وہ ولایت علی تھی، جب یہ ولایت مل گئی تو ناقص اسلام کامل ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لشکر جو روز بھاگتا تھا وہ آج فتح لے کے بھاگا ہے، جو دشمنوں کے ہاتھ پیر دیکھ کے بھاگتا تھا آج دشمنوں کو گرا کے وہ گیا ہے، آج اس نے اسلام کو فتح کر، آج اس نے جنگ کو فتح کر لی، آج اس نے وہ جنگ جیت لی۔ عزیزان محترم، یہ باتیں صرف تاریخ میں دفن نہیں ہیں، آج 1400 سال بعد بھی ہم کو یہ بات دکھائی دی ہے۔ اسی اسرائیل سے مسلمانی ممالک نے جنگ کی لیکن جنگ ہار گئے، کیوں؟ اس لیے ان کا اسلام ناقص تھا۔ لیکن اسی اسرائیل کے مقابلے میں ایک حزب اللہ کھڑی ہو گئی، نہ ملک تھی، نہ حکومت تھی، نہ سلطنت تھی، نہ آرمی تھی، نہ خزانہ تھا، نہ ان کے برابر اسلحے تھے، صرف ایک چیز تھی، ولایت علی ابن ابی طالب تھی۔ 33 دن کی جنگ میں اس ولایت نے اس اسرائیل کی جس کے نام سے دنیا کے سب ممالک ڈرتے ہیں، پوری دنیا ڈرتی ہے، اسرائیل کا نام آ جائے لوگ کانپنے لگتے ہیں، اس 33 دن کی جنگ نے اس نے اس کا ناک رگڑ کے بتا دیا کہ دیکھو وہ ناقص اسلام ہوگا جو تم سے ڈرتا ہے، ہم کامل اسلام ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ بات آ گئی تو ایک چیز اور بتائیں، اسلام اس کا نام نہیں کہ آپ کو بہت بڑا نمازی ہی بنا دے، نہیں، بیلنس کا نام ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ کہہ رہے ہیں اسلام بیلنس کا نام ہے۔ اسلام اگر آپ کو عبادت و اخلاق و ایمانداری میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے تو ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی اسلام آپ کو سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا ڈرون 2 مرتبہ ایران میں آیا اور ایران نے اس کو کنٹرول کر کے اپنے یہاں اتار دیا، ہے کہ نہیں؟ ہم کو اس تفصیل میں آپ سب بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ جس ڈرون کے لیے تم کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی ریڈار پکڑ نہیں سکتا ہے، جیسے ہی تم نے چھوڑا ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا، ہماری حد میں آیا ہم نے اس کو کنٹرول میں لے لیا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ اور کہتے چلیں، عزیزان محترم، ولایت کہتے ہی اس کو ہے جو آپ پہ کنٹرول کر لے جائے۔ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ ولایت ہے کہ جس کا کنٹرول صرف انسانوں پہ بھی نہیں ہے، تمہارے بنائے ہوئے جہازوں پہ بھی ہمارا کنٹرول ہے۔ تو پہلی دلیل یہ کہ تم ادھر گیا، ادھر ہم نے دیکھ لیا۔ دوسری دلیل یہ کہ تمہارا بنایا ہوا چل ہمارے اشارے پہ رہا ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تم ہو، اور ہم نے کنٹرول کر کے بتا دیا کہ ہم تم سے بھی آگے ہیں۔ تمہاری ترقی دنیاوی ترقی ہے، جہاں پہ تمہاری ترقیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے الہی ترقیوں کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ یہ تو وہ تھا جو ادھر سے آیا تھا، یہ تو وہ تھا جو ادھر سے آیا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں آئیے، ادھر سے بھی ایک گیا اسرائیل میں، پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے نیوز میں؟ ادھر سے بھی ایک ڈرون گیا اسرائیل میں، گھنٹوں گھومتا رہا، کوئی ٹیکنالوجی اس کو اپنے کنٹرول میں نہ کر پائی، گھنٹوں گھومتا رہا اسرائیل میں، کوئی ٹیکنالوجی اس کو کنٹرول میں نہ کر پائی۔ کہا دیکھو تمہاری ٹیکنالوجی ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن ہماری ٹیکنالوجی تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اب بتائیے دنیا میں کون جاہل ہے، کون عالم ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کون پیش رفتہ ہے، کون بیکورڈ ہے؟ اب بتائیے آپ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو حملہ کر کے اس کو ختم کرنا پڑا لیکن اس کے کنٹرول نہیں کر پائے۔ اس کا نام ہے ولایت، جو آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کو صرف پیش نماز نہیں چاہیے، صرف ذاکر نہیں چاہیے، صرف مبلغ نہیں چاہیے، بہترین ڈاکٹر بھی چاہیے، بہترین انجینئر بھی چاہیے، بہترین سائنٹسٹ بھی چاہیے۔ ہم اپنے جوانوں سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ جہاں آپ کا دل لگے آپ اسی فیلڈ میں ماہر ہو کے اسلام کی خدمت کریں۔ بہت سے لوگوں یہ غلط فہمی ہے نا کہ سمجھتے ہیں اسلام کی خدمت صرف محراب و منبر سے، نہیں، دھوکہ، یہ غلط فہمی ہے۔ ابھی آج کل کی بات ہے کہ ایک صاحب بیٹھے تو انہوں نے بات بتائی، ہمارے علاقے میں ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مولانا جانتے ہیں ان کو، وہ ایک صاحب کی تعریف کر رہے تھے، ایک صلوات پہ محمد والے محمد، وہ ایک صاحب کی تعریف میں کچھ باتیں بیان کر رہے تھے۔ ہماری پرابلم اب تک آپ نے پہچان بھی لیا ہوگا کہ جو غلط بات ہوتی ہے ہم ٹوک دیتے ہیں، ادھار حساب نہیں رکھتے۔
جو بات غلط ہے وہیں کہہ کے اس کو ختم کر دیا. کہتے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ، نام نہیں بتائیں گے، سب ایک دم فیکٹ ہے، کسی کو چاہیے تو ہم خدا اس کو سب بتا دیں گے، سب نام اور جگہ ہوگا سب بتا دیں گے. لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں بتائیں کہ ممبر سے ہم کو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، ہم کو صرف اس لیے پیش کرنا ہے تاکہ ایک تجربے کی بنیاد پہ آپ اس سے جو ہے کچھ احساس پیدا کریں اور اس کے بعد اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، اپنے راستے کو طے کریں، اور اس کے علاوہ کسی کوئی مقصد نہیں. ایک صاحب ہیں، وہ ہم جانتے ہیں ان کو، فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ بندہ اتنا للہی ہے، اتنا دین کے لیے رہتا ہے کہ کلینک میں 50 مریض بیٹھے رہتے ہیں لیکن نہیں جاتا نہیں وہ خالی کتابوں کو کھول کے نوٹس تیار کرتا رہتا ہے کلاس کے لیے، اور کلاس میں جا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. عجیب بات ہے، دینداری کہاں یہ دینداری؟ ہم کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہاں 50 لوگ نماز کے انتظار کرتے رہے اور ہم بیٹھ کے کلینک میں لوگوں کا علاج کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں تو بیوقوفی ہے. عجیب بات ہے، وہ مریضوں کو چھوڑ کے دین کو تبلیغ کے لیے آ جائے، دین بیان کرنے آ جائے تو یہ خدمت ہو جائے، اور ہم اس کو چھوڑ کے مریضوں میں چلے جائیں تو بیوقوفی ہو جائے. یہ کون سا سوتیلا پنا؟ ہم کو جا کے ان سے کہہ دیجیے گا ان کو دونوں کا حساب دینا پڑے گا. جو کلینک کو اتنے لوگوں کو بٹھا لے ہوئے ہیں کلینک میں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جن کو جا کے پڑھا رہے ہیں ان کو بھی بیمار کر رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. وہ جو بیمار رہ گئے ہیں اس کا بھی حساب، اور جس کو بیمار کا نہیں، وہ کتابوں سے پڑھ کے پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی کتاب سے پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں. اگر وہ کتاب پڑھ کے اسلام بتا سکتے ہیں تو ہم بھی کتاب پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر خود مثال دی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے کلینک کے پاس ایک جوس والے نے جوس کی دکان کھولی. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا کاریگر بلایا؟ کہا نہیں کاریگر نہیں بلایا، کتاب ہے ہمارے پاس، ہم نے کتاب سے جوس بنایا ہے. مولانا یقین مانیے جوس کو منہ میں لگایا، اتنا بدمزہ تھا کہ ہم پی نہیں پائے. ہم نے کہا سوچئے کہ جس کتاب سے پڑھ کے انسان ایک جوس نہیں بنا سکتا ہے، اس کتاب کو پڑھ کے پورا اسلام کیسے بتا سکتا ہے؟ قیمتی چیزیں سستی جگہوں سے نہیں لی جاتی ہیں. اگر آپ کو جویلری چاہیے تو آپ کو کسی سنار کے جانا پڑے گا. یہ سبزی بیچنے والے بنیا بقال آپ کو جویلری نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہے، انہوں نے ایک بات پڑھی ہے، انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے، انہوں نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے. نہ ایک سبجیکٹ میں پورا اسلام ہے، نہ ایک روایت میں پورا اسلام ہے، نہ ایک آیت میں پورا اسلام ہے، نہ ایک کتاب میں پورا اسلام ہے. پھر انہوں نے کہا یہ کرتا کیوں ہے؟ اس کا تو مال کا نقصان ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، بات ہے، سوال ہے، حق ہے پوچھنے کا. کہ یہ تو اپنے مال کا نقصان کر رہا ہے، کرتا کیوں ہے؟ ہم نے کہا صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ممبر کا نشہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کلاس کا نشہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کسی اور چیز کا نشہ. یہ ایک نشہ ہے جو نہیں چھوٹ رہا ہے، یہ نشہ ہے جو نہیں چھوٹ رہا ہے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے جس چیز کی، کیوں اس فیلڈ میں آتے ہیں؟ اگر آپ کو دین کی خدمت کرنا ہے، آپ ایسے ڈاکٹر، اور بتائیں بالائے ظلمیہ کی جس بستی کی یہ بات ہے اسی بستی میں ڈاکٹر ہے نا یہ صاحب جو پڑھاتے ہیں، جس بستی کی بات ہے اسی بستی میں ایک ہاسپٹل بنایا گیا تھا، ہاسپٹل نہیں چل پایا، فلاپ ہو گیا. اس ہاسپٹل کی بلڈنگ ابھی تک سنسان کھڑی ہے، کوئی وارث نہیں. قوم کا کروڑوں روپے لگا ہے جو برباد ہو رہا ہے، قوم کا کروڑوں روپے لگا ہے جو برباد ہو رہا ہے. اگر آپ کو خدمت کرنی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل سنبھال کے خدمت کیجئے، کیوں ممبر سنبھال کے خدمت کر رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی حیثیت و اوقات بھول جاتا ہے تو پھر وہ دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے. پہچانیں ان چیزوں کو. جو انسان ابھی ہم اگر کتاب پڑھ کے علاج کرنا شروع کر دیں، آپ کو ہم بتائیں نا، آپ نے سنا ہوگا محاورہ نیم حکیم خطرے جان، اور پھر اس کے آگے کسی نے کہا نیم ملا خطرے ایمان. حقیقت ہے یہ، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. یہ نیم حکیم خطرے جان کہاں سے بنا ہے؟ کہاں سے یہ شروع ہوا ہے معلوم؟ حکیم لقمان کے ہاں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا جو بہت تیز اس کے بخار تھا. حکیم لقمان نے دیکھا، حکیم تھے، نبض دیکھی، شاید اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سمجھ گئے کہ اس کے بخار گرمی کی وجہ سے. انہوں نے پتھر تھا کہ اس پتھر پہ بٹھا دو اور کنویں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکال کے نہلا دو. نہلا دیا کہ 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو گیا، چلا گیا. کچھ مہینے گزر گئے، جنوری اور دسمبر کی کڑاکے دار ٹھنڈک،
حکیم لقمان بیچارے کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، ایک پھر مریض آ گیا، شاگرد موجود تھا، کیا ہوا؟ کہا صاحب بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ کہا تو ہم نے دیکھا نا استاد کو، بیٹھو پتھر پہ، اسی پتھر پہ بٹھایا، اسی کنویں سے پانی نکالا، نہلا دیا۔ وہ 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو کے گیا تھا، یہ 1 گھنٹے میں مر کے گیا۔ وہ اپنے پیر پہ گیا تھا، یہ 4 کاندھوں پہ گیا۔ کیا تھا؟ نیم حکیم تھا۔ جب انسان کا جسم مرتا ہے سب کو نظر آتا ہے، جب انسان کا ایمان مرتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ ایمان مرتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ دکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز میں شک ہو جائے، ایک گلاس پانی سامنے ہو کہ کہہ دے کہ نہیں دیکھیں شاید اس میں ہو سکتا ہے زہر پڑا ہو، نہیں معلوم، آپ پینا ہو پی لیجئے، لیکن ہو سکتا ہے شاید زہر پڑا ہو، پئیں گے آپ؟ شاید کہہ رہا ہے نا، شاید پڑا ہو، پی لیجئے، پی کے دیکھ لینا کیا ہے۔ نہیں پئیں گے صاحب، مر گئے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا، زہریلا پانی انسان پینے کو تیار نہیں جس پہ شک ہو زہر کا، زہریلا علم لینے کو تیار ہے، زہریلا ایمان لینے کو تیار ہے۔ پہچانیں ان چیزوں کو، محسوس کریں۔ دین بہت قیمتی چیز ہے، بڑی حقیقی چیز ہے۔ اسلام، مکمل اسلام لینے کے لیے اس در پہ جانا پڑے گا جو مکمل اسلام دے سکتا ہو۔ جس کے پاس خود مکمل اسلام نہیں، وہ آپ کو کیا دے گا؟ فقیروں سے بھیک نہیں ملا کرتی ہے۔ ابھی 1 یا 2 ہفتے پہلے ہم اپنے جمعے کے خطبے میں ایک مثال دی تھی، وہ آپ کو دے کہ آپ کی زحمت تمام کریں، 10:15 ہونے والا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کسی مومن پہ ظلم ہو، کسی کو کہیں جانا ہو آنا ہو، اس لیے انشاءاللہ، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی محبت ہے، خدا آپ کو اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ ہم نے ایک مثال دی کہ آپ کے محلے میں کوئی ایک ایسا انسان ہو کہ جس کو آپ کبھی کماتے ہوئے نہ دیکھیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی سروس نہیں، کچھ کاروبار نہیں، پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں، یعنی انکم کے جتنے راستے ہیں کچھ نہیں، صبح سے شام تک خرچ بڑھا لی اس کا، ایک دم شہنشاہی خرچ، یہ بھی خرچ وہ بھی خرچ، اس کو بھی دینا اس کو بھی دینا، یہاں بھی لٹانا وہاں بھی، کہیں بات یہاں لو، سب سے آگے پیسہ خرچ کرنا ہم سے لو۔ اب کیا کہیے گا اس کو؟ مشکوک ہوگا کہ نہیں انسان؟ ہندوستان میں اس کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے بلیک منی، یعنی کالا دھن، ہے کہ نہیں ہے؟ جب کسی کے انکم کا سورس پتہ نہ ہو اور بے انتہا خرچ ہو تو کہتے ہیں جو اس کے پاس پیسہ ہے یہ بلیک منی ہے، اس لیے کہ آنے کا کوئی جائز راستہ ہم کو دکھ نہیں رہا ہے، یہ بلیک منی، یہ کالا دھن۔ جب انسان نے کہیں کمایا نہیں تو خرچ کہاں سے کر رہا ہے؟ یعنی آنے کا راستہ نہیں دکھ رہا ہے، جانے کا دکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کما نہیں رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تو کالا دھن ہوتا ہے، بلیک منی ہوتی ہے۔ اور کوئی انسان پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھا رہا ہے تو کالا علم ہوتا ہے، بلیک نالج ہوتی ہے۔ کچھ تو رشتہ چاہیے نا، کچھ تو سلسلہ چاہیے۔ علم علماء سے ہٹ کے کہاں ملے گا؟ بڑی روایتیں اس کے اوپر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ساری روایتیں بیان کریں۔ علم علماء سے ہٹ کے کہاں ملے گا؟ ایک بدبخت تھا، پوری روایت نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ شاید کسی کی دل آزاری، ایک بدبخت تھا، وہ آیا مسجد میں اندر داخل ہوا، ہونب کی طرح، روایت موجود ہے، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اتفاق سے اس روایت کو شرح لما کی شرح النزید میں بھی اس کے مصنف نے لکھا ہے۔ ہونب کی طرح اندر گھسا، اس کا ادھر دیکھا، اس کا بھاگنے لگا، پوچھا کسی نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ کہا باب علم یہاں بیٹھا ہوا ہے، مولا کائنات موجود تھے، کہا باب العلم یہاں بیٹھا ہوا ہے، تم کہاں جا رہے ہو علم حاصل کرنے؟ مولا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ علم ملے گا کس کے پاس، اس کو یہی نہیں معلوم کہ علم کس کے پاس۔ آج وہاں مولا کے پاس تو ایک آیا تھا، آج ایسے بہت سے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ علم لینا ہے تو کس کے پاس جانا ہوگا، علم عالم سے ملے گا کہ جاہل سے ملے گا۔ آئیے بہرحال آپ کو مکمل دین اگر چاہیے تو اس سے لینا ہوگا جس کے پاس مکمل اسلام ہو، جس کے پاس خود مکمل اسلام نہیں ہوگا وہ آپ کو مکمل دین
نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اسلام کم رہ گیا ہے، صوفیزم زیادہ ہو گیا ہے. آج جو ہمارے یہاں طرح طرح کے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی اخباریت نکل رہی ہے، کبھی مثلا ملنگیت نکل رہی ہے، کبھی فلاں نکل رہی ہے، کبھی فلاں نکل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس مکمل دین نہیں تھا، جہالت تھی جس نے ان کو گمراہ کر دیا. انشاءاللہ کبھی ہم موقع ملے گا تو ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کا تعارف بھی کرائیں گے. ابھی ہم کو ایک بکلیٹ ملی ہے جس میں اخباریت نے اپنے عقائد بیان کیے. انشاءاللہ کسی دن ہم دکھائیں گے آپ کو، اس میں سے پڑھ کے کچھ سنائیں گے بھی، تاکہ آپ کے تجربات ہوں، آپ پہچانیں اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھ سکیں ان چیزوں سے. محفوظ کریں اپنے ایمان کو آپ. مکمل دین. اسی لیے کیسے ممکن ہے کہ اگر رسول کے زمانے میں دین پہ کوئی حملہ کرے تو حکم رسول، یا ائمہ کے زمانے میں کوئی حملہ کرے تو مسلمان جہاد کے لیے آ جائے، بھوکے پیٹ آ جائے؟ روایتیں ہیں کہ نہیں؟ مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ کرتا تھا، جہاد کرتا تھا. مسلمان آدھا کھجور کھا کے جہاد کرتا تھا، ایک بھی نہیں، آدھا. ابھی دیکھیے گا نا کھجور آدھا کتنا ہوتا ہے، ایک ٹائم کھا کے دیکھیے پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے. آدھا کھجور کھا کے جہاد کرتا تھا. آج اسی اسلام پہ حملہ ہوتا ہے تو آج کا مسلمان، آج کا شیعہ کہتا ہے نہیں امام زمانہ آئیں گے نپٹ لیں گے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. عجیب بات ہے. کیوں یہ شریعت کیوں بدل گئی؟ کس نے بدلا شریعت؟ کس کو حقیقی شریعت بدلنے کا؟ یہ اتنی مختصر چیز نہیں، مفصل چیز ہے. بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آگاہ کریں گے اس سے. اب آپ یہ ہم آپ کو 2 جملوں میں نتیجہ دے دیں کہ جن کے پاس ناقص دین تھا وہ مکے کے گرد چکر کاٹنے میں مصروف رہ گئے، جن کا کامل دین تھا وہ حج کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ چلے گئے. یہی فرق ہے. جس کے پاس ناقص دین تھا وہ لشکر یزید میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہا، اور جس کے پاس کامل دین تھا وہ حسین کے مسلح کے ساتھ اپنی جان دے گیا. فرق ہے. اس فرق کو پہچانے آپ. ایسا نہیں کہ لشکر یزید نمازی نہیں تھے، قرآن بھی پڑھنے والے تھے. یزید نے امام حسین کو قتل ہی کیا ہے دین کے نام پہ. نہیں معلوم آپ کو، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ابن زیاد نے کوفے کے چیف جسٹس جس کا نام قاضی شرح تھا اس سے قتل حسین کا فتویٰ صادر کروایا تھا، اور اس فتوے کی بنیاد پہ لوگوں سے کہا تھا قتل حسین تمہاری شرعی ذمہ داری. یہ کون کوفے والے تھے جو حسین حسین کرتے تھے؟ کاش وقت ہوتا ان ساری چیزوں میں سب تفصیلی چیزیں. یہ وہی کوفے والے جو امام حسین کو دعوت دیتے تھے، مولا آ جائیے، آ جا. انشاءاللہ کل اگر یاد رہا تو ہم اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ہم سے بہت زیادہ اس کا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. مولا آ جائیے. لیکن جب حسین آئے تو یہی کوفے والے قاتل حسین بن گئے. پہچانے اس چیز کو. وہ کمال دین ان کے پاس نہیں تھا، وہ حقیقت دین ان کے پاس نہیں تھی. لہٰذا جس امام کی اطاعت کرنی چاہیے اسی کے قاتل بن گئے. آپ کو یاد ہوگا تو کل کی بات میں ہم نے ایک روایت جو پیش کی تھی، یہی وجہ ہے کہ امام سجاد ان کو ڈانٹا تھا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون؟ ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، آپ کی بھی آوازیں بلند ہو گئی. کل شب شہادت تھی لیکن آج کا دن بھی امام سجاد سے ہی منسوب تھا. بس 2 جملے امام سجاد سے متعلق مسائل کے. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، 2 جملے سے وہ آپ کی زحمت تمام. وہ بیمار امام کہ جس کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی ایسی ہیں اگر کٹے ہوئے سر پہ نگاہ ڈالتا ہے تو شہداء کے بچھڑنے کا غم ہے. آپ سوچئے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو جب تک وارثین جنازے کو دیکھتے ہیں غم تازہ رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح و سالم جنازہ پڑا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دم صحیح جنازہ ہے، کوئی زخم نہیں ہے، لیکن جب تک انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ گھر والے دہاڑ مار مار کے روتے ہیں کہ ہائے ہمارے بیچ تھا، ہم سے بچھڑ گیا. سوچئے وہ بیٹے پہ کیا گزرتی ہوگی جس کی نگاہوں کے سامنے کہیں اکبر کا کٹا سر ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے کہیں حسین کا کٹا سر ہو، کہیں اون محمد کا کٹا سر ہو، کہیں قاسم کا کٹا سر ہو، اور جب گھوڑے کی گردن میں نگاہ گئی تو چچا عباس کا کٹا سر. کب تک؟
ہمارے یہاں جنازہ 2-4 گھنٹے ہوتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہائے عباس، ہائے عباس کا سر دیکھا، ہائے حسین کا سر دیکھا۔ اب جو کربلا سے دیکھنا شروع کیا، کربلا سے کوفہ تک، کوفے سے شام تک، امام سجاد ایسے ہی۔ اب جو سروں سے نگاہ ہٹی، ایک مرتبہ اونٹوں کی طرف نگاہ گئی، کیا دیکھا؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، ہائے لیلا کے سر پہ چادر نہیں، رباب کے سر پہ چادر نہیں، کہیں کٹے ہوئے سر، کہیں بے ردا سر۔ ہائے سجاد کدھر نگاہ ڈالے؟ جب بھی کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں ڈھائی گئی، ہمیشہ یہی کہا الشام الشام الشام۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عابد سے یوں کسی نے وطن میں کیا سوال، گزرے ہیں ظلم زیادہ کہاں تم پہ یا امام، یوں رو کے 3 بار کہا شام شام شام۔ سر ننگے سارا کنبہ تھا گرد اہل شام، بیووں کو دیکھ دیکھ وہ شاد ہوتے تھے، ہائے بابا کا سر بھی روتا تھا، ہم بھی روتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک روایت آپ کی زحمت تمام، کسی نے پوچھا مولا شام میں کیا ایسا گزرا کہ جو آپ شام کو نہیں بھلا پا رہے؟ امام فرماتے ہیں کہ شام میں ہم پہ 7 ایسی مصیبتیں ڈھائی گئیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ شام میں 7 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ جب ہم شام کے بازار سے گزر رہے تھے، اشقیاء نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کوئی ہم کو نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار سے زخم پہنچاتا تھا۔ اے عزادارو، صرف تازیانے کا زخم نہیں تھا، نیزوں کا بھی زخم تھا، تلواروں کا بھی زخم تھا۔ اور آگے بتو، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے، شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چلی گئی تھیں، وہاں سے جب ہمارا قافلہ گزرتا تھا تو چھت کی اونچائی سے ہم پہ گرم پانی پھینکا جاتا تھا، چھت کی اونچائی سے ہم پہ آگ پھینکی جاتی تھی۔ ارے ایک آگ آ کے ہمارے سر پہ گر گئی، ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، ہم ہٹا نہیں پائے، ہمارا امامہ جل گیا، ہمارا سر جل گیا۔ اشقیاء شہداء کے سروں کو بیویوں کے سامنے لاتے تھے تاکہ بیویوں کے غم بھی تازہ ہوں، تماشائیوں کا مجمع بھی نزدیک ہو۔ ان کا اس سے دل نہیں بھرتا تھا، سروں کو نکال کے کھیلنے لگتے تھے، کبھی سر اچھالتے تھے، کبھی زمین پہ پھینکتے تھے، ہاں کبھی گھوڑوں کے ٹاپوں میں پھینک دیتے تھے۔ سوچئے کیسے برداشت ہوا ہوگا حسین کا سر کی بے حرمتی، قاسم کے سر کی بے حرمتی، اکبر کے سر کی بے حرمتی، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کام کو صبح سے شام تک شام کے بازار میں گھمایا گیا، منادی آواز دیتا تھا ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کو کھینچو، جہاں کھینچ سکتے ہو کھینچ کے لے جاؤ۔ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے میں لے جایا گیا، اعلان کیا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ آ کے ان سے بدلہ لے لو۔ ہائے انہوں نے بھی ہم کو تکلیف پہنچائی۔ ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا جہاں پہ غلام و کنیز بیچے جاتے ہیں۔ خدا کا انتظام تھا کہ کوئی ہم کو بیچ نہ سکا، ورنہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ آخری مصیبت آپ کی زحمت تمام، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں ہم کو ایسے قید خانے میں قید کیا گیا تھا جہاں زمین پہ کوئی فرش نہیں، چھت پہ کوئی شامیانہ نہیں، ہائے دن کی دھوپ ہوتی تھی، رات کی اوس ہوتی تھی۔ ایسے عالم میں ہم کو ہر لمحہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کبھی بھی کوئی حملہ ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم کب ہم قتل کر دیے جائیں۔ ہائے ایسے حالات میں ہم وہاں قید کے حالات میں تھے، ہم کیسے شام بھول سکتے ہیں؟ الشام الشام الشام، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، با الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھا، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، با الہ جو بسر روزگار کے روزی میں خیر و برکت عطا فرما،
بالا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالا جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔